نور اللہ یا سری نور اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا سبحان اللہ یار ادھا نہیں ہے ستے پہ تسی سرکار دی محفل جائے ہیں اتھے کسی ولیمے تے نہیں بیٹھے اچھی کو سبحان اللہ چنے لے یا تسی سرکار دی ناشی پر ہوندی ادھا بیٹھے ہوئے انی ٹھنڈ تالی سرکار ٹھنڈیاں راتیں ہی تالی مغفرت دیاں دعاواں فرماتے ہیں سبحان اللہ آج مدی ہو انی ٹھنڈے ہو سرکار لی ہاتھ کٹنے اوکھے ہو گئے اچھی کو ذرا سبحان اللہ گل ساری ہاتھ چک کے نہیں کیا وہ بھی کو اللہ نو حضور دا دیدار نصیب وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو لالا جی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پترو آج جڑی یہ شادی دی محفل سجا کے بیٹھے یہ بھی گل ساری سرکار یہ جڑے ساہ چل دے پہ بھی گل ساری سرکار خدا کی ذات کی قسم سب نبی سب رسول ساری کائنات سارے ملک و فلک ہے ہی سرکار کے ساتھ سرکار نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا تو امام اہل سنت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ سبحان اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کتنا وسیع ہے فتح آسماں خان زمین خان زمانہ مہمہ صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا یا رسول اللہ بڑے بڑے آستانے دیکھے کوئی آستانہ ہے جس سے 6 لاکھ لوگ ایک دن میں لنگر کھاتے ہیں کسی آستانے سے 10 لاکھ لوگ لنگر کھائے کسی آستانے سے کھانے والا 1 کروڑ بندہ لنگر کھائے پر قربان جاؤں آقا تیرے آستانے پر کہ ایسا بے مثال آستانہ کائنات میں دیکھا ہی نہیں کہ جہاں آسمان والے بھی مہمان ہیں زمین والے بھی مہمان گالے ساری وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا خدا کی قسم ارے جبریل امین کو ہاتھ ہو تو مانگے مصطفیٰ کے آستانے سے بے شک اچھی کو سبحان اللہ آدم پاک کو مشکل آئے تو ٹالے میرا مصطفیٰ آدم پاک مانگے تو اسی آستانے سے مانگے یوسف پاک مانگے تو اسی آستانے سے مانگے ابراہیم پاک مانگے تو اسی آستانے سے مانگے نوح پاک مانگے تو اسی آستانے سے مانگے شیش پاک مانگے تو وہ بھی اسی آستانہ سے مانگے موسیٰ پاک کا دامن پھیلا تو وہ یہی آستانہ ہے عیسیٰ پاک کا دامن پھیلا تو وہ یہی آستانہ ہے خدا کی ذات کی قسم ساری کائنات کے شانوں والے خدا نے جس آستانے پر جھکایا ہے وہ میرے مصطفیٰ کا آستانہ سبحان اللہ حضوری کا آستانہ ہے بولا سبحان اللہ گالے ساری یہ میں نے ایسے نہیں کیا دامن پہ سارے شک نہیں کوئی بات نہ کرے بکواس کرے بھونکے کتا تو اس کے منہ پر لگانا چپیڑ اسے کہنا بدبخت پر امام بصیری کا کلام وہ کہتے ہیں کلہم رسول اللہ وطم السول یا رسول اللہ آپ کا آستانہ اتنا عالی ہے اتنا بالا ہے آپ کی شان اتنی عالی ہے کہ کسی کے در پر کوئی سلطان کھڑا ہے کسی کے در پر کوئی بادشاہ کھڑا ہے کسی کے در پر کوئی ملک کھڑا ہے پر قربان جاؤں آپ کا آستانہ اتنا عالی ہے کہ سارے نبی آپ کی بارگاہ میں جولیاں پھیلائے بھیک مانگ رہے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دارے پھرتے ہیں مانگتے سارے تاجدار جہاں آکر سر رکھیں یہ وہی آستانہ سرکار لالا جی سارے جتنے بھی دنیا کے وزراء و فقراء ہیں جتنے بھی شہنشاہ ہیں سب جس در کے نوکر ہیں وہ میرے سرکار کا آستانہ خدا
کی ذات کی قسم جبریل پاک ساری زندگی اللہ کے خوف سے کامتے رہے. سیاں فرمایا جبریل دس تین بھی ساڑی رحمت جو حصہ ملیا کہ نا سبحان اللہ عرض کیتی ہو تین بھی تے حصہ ملیا دس کی ملیا عرض کیتی آقا جدوں دی رب جہنم بنائی جبریل ڈردا ہی رہا کمدا ہی رہا پر جدا تسا جد تسا اے رب کہہ چھڈیا او جبریل ان گھبرا نہ یار آ گیا ہے سبحان اللہ گل ساری سرکار دیے سارے لو گل ساری سرکار دیے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے سبحان اللہ خدا کی ذات کی قسم اللہ کے محبوب حضور تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بے شک کونا سبحان اللہ خدا کی ذات کی قسم شیطان بھی حضور دی رحمت جو حصہ لیندہ ہے آدم پاک پر مشکل ہے 300 سال کتنے 300 سال جو بدبخت بکواس کرتے ہیں کہ بات سرکار کی نہیں ہے دوسرے نبیوں کی ہے رسولوں کی بھی ہے میں نے کہا پترہ 300 سال تو وہ اہمی نہیں آدم پاک کر دے رہے میں نے کہا بتا نا اگر نبوت اور رسالت کی بات ہوتی تو پہلی بار استغفار پر رب انہیں بخش دیتا پھر رب نے 300 سال ان سے توبہ کیوں کروائی 300 سال حضرت آدم پاک توبہ کرتے رہے مولا معاف فرما مولا معاف فرما مولا معاف فرما رب کی طرف سے آواز نہ آئی حکم نہ آیا ندا نہ آئی بس ابھی زبان پر آنا تھا مولا بخش یار کے صدقے اس محبوب کے صدقے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ عرش کے پایوں پر لکھا تھا آواز آئی ارے آدم جب بخشا ارے تو آج کہیں اس نام کے صدقے سے اپنی ساری اولاد کے لیے تو مجھ خدا سے بخشش مانگتا تو میں محبوب کے نام کے صدقے تیری اولاد سب بخش دیتا میں تیرے اپنے محبوب کے نام کے صدقے سے تیری ساری اولاد ہی بخش دیتا گل ساری میں تو مانگو دا صدقہ لیا جدے صدقے کائنات ساری بنی کونا سبحان اللہ کیا بات ہے سرکار کی کونا سبحان اللہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا کونا سبحان اللہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا کوئی کام یقین پکے کرو تمہارے یقین ہے کچے تمہیں پتہ نہیں تم کس کی امت میں ہو حضرت آدم پاک آئے تو عرض کی مولا یار کا امتی بنا دے حضرت نوح پاک آئے تو عرض کی مولا یار کا امتی بنا دے حضرت شیش پاک آئے تو عرض کی مولا محبوب کا امتی بنا دے حضرت یعقوب پاک آئے عرض کی مولا محبوب کا امتی بنا دے حضرت یوسف پاک کی یہی نگاہ تھی حضرت موسیٰ پاک کی یہی التجا تھی حضرت سلیمان پاک کی یہی دعا تھی سب نبی سب رسول مانگ کر حضور کے امتی ہونے کا شرف پاتے ہیں تجھے تو اللہ نے ان کے صدقے ویسے دے دیا اور ابھی بھی تو پریشان ہو ابھی بھی تیری پریشانی نہ جائے حضرت نوح پاک کا جو بیڑا ڈوب رہا تھا وہ کس کے صدقے طرح کون ہے سرکار کے بیڑا بنایا سرکار حضرت نوح پاک نے ڈوبنے سے مراد بتاتا ہوں کیا تھا آپ نے بنایا بیڑا اتنا بڑا بیڑا بنایا اس کو دیمک کھا گیا کیڑے کھا گئے اسے کیا کھا گئے لکڑی کا تھا نا اسے کون کھا گئے پھر دوسری مرتبہ بنایا پھر کیڑے کھا گئے جب تیسری مرتبہ بنایا عرض کی پریشان ہوئے مولا کروں کیا میں بناتا ہوں کیڑے کھاتے ہیں سونا سونا نوح چاہتا ہے کہ تیرے بیڑے کو کیڑے نہ کھائیں یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا کونا سبحان اللہ یہ وہی نام ہے فرمایا نوح چاہتا ہے کہ تو نے جو بیڑا بنایا ہے اس کو کیڑے نہ کھائیں اور تیرا بیڑا بھی ترے اور تو نکل جائے اس طوفان سے تیرے بیڑے میں آنے والے کامیاب ہو جائے بولا چاہتا ہوں ایسا کر اس پر میرے محبوب
محبوب کا نام لکھ میرے محبوب کے یار ابو بکر کا نام لکھ، عمر فاروق کا نام لکھ، عثمان غنی ذوالنورین کا نام لکھ، اور لکھ میرے یار کے بھائی علی کا نام، سبحان اللہ، میرے یار کے یار کا نام لکھ، جنتی علی کا نام لکھ۔ فرمایا جب تم ان کا نام لکھو گے تو پھر تیرا بیڑا کیڑے بھی نہیں کھائیں گے اور طوفان سے بھی نکل جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ نام کوئی کام بگڑنے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سب صحابیات نبی، سب صحابیات نبی، آقا کے والدین بھی، حضرت معاویہ، ہر صحابی نبی، گل ساری خدا کی ذات کی قسم، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج لوگ بونگتے ہیں امام اہل سنت پر، جوڑی یہ سنیوں کا عقیدہ شیروں والا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا بدبخت اٹھا، تو نے پڑھے ہوں گے کسی حاکم کے شعر، ہم نے احمد رضا کا کلام پڑھا ہے، اور تو نے امام کے کلام کو پہچانا ہی نہیں۔ امام کا ایک ایک لفظ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ جب بھی امام نے کلام لکھا یا تو قرآن کی آیت سے ثابت ہوا یا پھر میرے مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہوا، یا کسی بزرگان دین کے فرامین سے ثابت ہوا۔ امام اہل سنت نے ایسے نہیں لکھا جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ایسے نہیں لکھا با خدا۔ میرے امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں، فرمایا جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو کسی نے اعتراض کیا امام اہل سنت، ارے بدبخت حضور یہ کیسے جان ہے تو جہان ہے؟ آپ فرمایا تجھے معراج کی رات یاد نہیں؟ سبحان اللہ، فرمایا جب میرا محبوب نکلا اس کائنات سے تشریف لے گئے، جب گئے آسمانوں پر، خدا کی قسم حضور زمین سے اوپر تشریف لے تو زمین رک گئی، لوگوں کے سانس بند۔ سبحان اللہ، جی کونا سبحان اللہ۔ حضور چاند پر گئے، چاند سے آگے تشریف لگے تو چاند کا مدار بند، سورج سے آگے تشریف لگے سورج کا مدار بند، ستاروں کے آگے تشریف لگے ستاروں کا مدار بند۔ حضور پہلے آسمان پر گئے، آسمان والے جاگے، جب حضور آگے گئے پیچھے بند، جدو اگے گئے اتھوں بھی بند، جوں جوں سرکار نکلتے گئے سارے جہان بند ہو گئے۔ کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو اگر وہ جہان چلے تو پھر تجھے ماننا پڑے گا ان میں حضور موجود تھے۔ کونا سبحان اللہ۔ میں اس پر بحث نہیں کرتا وہ بند تھے یا نہ تھے، پر یہ سوچ اگر تھے تو حضور تھے، اگر نہیں تھے تو حضور نہیں تھے۔ جہاں حضور تھے وہاں نظام چلتا تھا، جہاں نہیں تھے بند ہو گیا تھا، کیونکہ گل ساری سرکار دی ہے۔ ہاں، ورنہ یہ 18,000 سال کا معاملہ تھا۔ کون سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء بواطن نے لکھا، وہ فرماتے ہیں علماء بواطن جنہیں باطنی علوم ہے بزرگان دین، انہوں نے 18,000 سال معراج فرمائی حضور نے۔ او تو پھر یہ کیا کہ بستر بھی گرم ہو، سبحان اللہ، پنڈی مبارک بھی ہل رہی ہو، اور وضو کا پانی مبارک بہ رہا ہو، تو میرا نانا ہے گیا دے ہے آیا۔ سبحان اللہ، جی کونا سبحان اللہ۔ مجھے یاد آ گیا غوث پاک کا واقعہ، حضور غوث پاک بیان فرما رہے تھے، اونچی کو سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے تھے 70,000 کا مجمع ہے، جیسے پہلے بندے کو آواز سنتی ہے ایسی آخر والے بندے کو آواز سن رہی تھی، کو سبحان اللہ۔ جیسے پہلے بندے کو آواز سنتی تھی ویسے آخر والے بندے کو آواز سن رہی، اونچی کو سبحان اللہ۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے 70,000 لوگوں کا مجمع، اللہ جی بندے بیٹھے بیان سنن دے کہ سائیاں نے نا کوئی بیان کیتا معراج شریف دا واقعہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھن والے کو سبحان اللہ، اللہ علی قاری لکھن والے کو سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے بیان کی حضور کی شان، فرمایا حضور نے کوئی معراج کا واقعہ بیان فرمایا حضور غوث پاک نے، تو ایک یہودی پیچھے محفل شریف قریب سے گزر رہا تھا، آپ نے فرمایا سنو میرا نانا معراج دی رات اے گیا تے اے آیا، میرا نانا معراج کی رات یوں گئے اور یوں آئے،
وہ یہودی پاس سے گزرا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، 1 سیکنڈ کے اندر یوں گئے اور یوں ہے، ایسے تے بندہ کوٹھے تے بھی نہیں نیچے دی چار کے لیتا تھا یہ فرمان دے میرا نانا عرشاں تو بھی اتے پھر آیا پچھو گئے کعبۃ اللہ تو بیٹھے براق تے وچ تے سائیں گئے بیت المقدس ہی اتو فرشتیاں دی قطار سیڑھیاں تے فرشتیاں دے پناہ تے سفر کر دے، پہلا آسمان چاند بھی ویکھیا، سورج بھی ویکھیا، سورج نو بھی معراج کروائی، چاند نو بھی معراج کروائی۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رکھنا، سرکار کی معراج یہ نہیں آپ ادھر سے کعبۃ اللہ سے بیت المقدس سے پہلے آسمان سدرت، نہ، جہاں سب کی معراج ختم ہوئی وہاں سے آگے میرے مصطفیٰ کی معراج۔ بزرگوں نے فرمایا سنو، جب حضور براق پر سوار ہوئے، جب کعبۃ اللہ میں گئے تو تب کعبے کی معراج تھی، جب براق پر سوار ہوئے تو تب براق کی سوار تھی، جب معراج تھی، جب حضور بیت المقدس میں گئے تو بیت المقدس کی معراج تھی، جب نبیوں رسولوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو سارے نبیوں رسولوں کی معراج تھی، جب حضور فرشتوں کے پڑوں پر سفر فرماتے، سیڑھی پر سفر فرماتے، آسمانوں پر گئے تو یہ فرشتوں اور آسمانوں کی معراج تھی، جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں جبریل کی معراج تھی، جب جنت میں گئے وہاں حور و غلمان و جنت کی معراج تھی، جب دوزخ میں تشریف لگے تو وہاں دوزخ کی معراج تھی، جنہوں سے ننگے نا عرش مولا تک تو تب عرش مولا کی معراج تھی، جب لامکان پر پہنچے تو لامکان کی معراج تھی، سرکار کی معراج یہ تھی کہ سامنے خدا تھا، بس سامنے میرے مصطفیٰ تھا، دیکھنے والے مصطفیٰ تھے، دیکھا جانے والا خدا تھا، یہ سرکار وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، میرا صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ گل ساری سرکار کی معراج یہ ہے کہ حضور نے خدا کو دیکھا اور خدا نے حضور کو، سبحان اللہ۔ اللہ کی فرمان ما زاغ البصر وما طغى، میں موسیٰ پاک نے دیکھی تھی تجلی پاک، سبحان کیا اللہ۔ موسیٰ پاک نے دیکھی تھی ایک تجلی، تجلی تو پھر وہ گم ہو گئے، وہ تشریف لے آئے طور پہاڑ پر، بے ہوش ہو گئے، میں وہ معراج موسیٰ تھی، میں محبوب کڑیاں سونیاں تیری آنکھیاں نے کہ تم انہوں ویکھیا تے ٹکٹ کی بند کے ویکھیا آنکھاں بھی نہیں، میں ازاغ البصر وما طغى، میں میرے محبوب نے تو مجھے ایسے دیکھا کہ ٹکٹ کی باندھی اور آنکھ بھی نہ جھپکی، اور پھر فرمایا پھر فاصلے تو فرمایا فاصلے دی تے گل ہی نہیں، فاصلے تو ختم ہو گئے تھے، کتنا فرمایا اتنا فکان قاب قوسین او ادنا، میں کتنا فرمایا میرا محبوب قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، بڑا محمد قریب و احمد قریب آ سرور موجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا گڑی تھی، یہ کیا مزے تھے، کون سبحان اللہ، نبی یہ محشر شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلاتوں سے حصہ جو نور کے خاص وہاں بٹے تھے، ہاں فرمایا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ آنکھاں کھول کے سنو بادشاہ صحیح کی فرمان دے آلہ فرمان دے اسی کے جلوے، اے جڑے اج حضور نو خدا تو جدا کر دے، سبحان اللہ۔ اسی کہنے ہیں کہ حضور خدا نہیں گے با خدا، لیکن انہاں مولویاں دے ڈر تو نہیں کہنے کہ حضور خدا نہ، ساڈا دل کردا حضور نو خدا کہیے، سبحان اللہ۔ اچھی تے کوئی یار سبحان اللہ، کیوں پہ اٹھون تے جاگو نا سبحان اللہ، سرکار کی بات ہو تو پھر جاگ کر سنا جاتا ہے سبحان اللہ۔
ایس تو نہیں اسی کہ مولوی فتوہ لا دوں گا کفر دا، مولوی دا کوئی ڈر نہیں، دل کرتا حضور نے خدا کی، پر کیوں نہیں کہنے، سانو سائیاں خود ہی فرماتا اسی خدا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جب سائیوں نے فرمایا نا، سرکار کریم نے فرمایا میں خدا نہیں ہوں، تو اللہ نے فرمایا محبوب سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں محبوب پھر تیرا خدا بھی کہتا ہے خدا نہیں ہے تو مجھ سے جدا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میں محبوبہ ہو جڑا ہاتھ سی ہے نا، تاڈا ہاتھ جڑا ہو تاڈا ہاتھ مجھ خدا دا ہی ہاتھ سی۔ سبحان اللہ، رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، میں محبوب جو کینکریاں پھینکی تھی، خدا کی قسم خدا نے کہا کہ تم جدا نہ کہنا، خدا بھی نہ کہنا، تو سن لو جدا بھی نہ کہنا، وہ جو کینکریاں یار نے پھینکی تھی وہ میں خدا نہیں پھینکی تھی۔ کون ہے؟ سبحان اللہ، گل ساری ہاں۔ تو میرے آقا جانے جانا حضور غوث پاک رضی اللہ کو سبحان رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ، تھکتا نہیں گے، سبحان اللہ، ایدہ پیچھے آلے لگتا تھک گے، جے تھک گیا تو میں 15 منٹ بہتا بیان کرنا، ماشاءاللہ، جے نہیں تھکے تو میں جنہ سوچیا انہیں کرنا، اچھی کو سبحان اللہ۔ بات بڑی مزے کی، خدا کی قسم جاگ کر ذرا سننا، آپ کو مزہ، مزے کو مزہ نہ آ جائے تو پھر کہنا تو مزے کو مزہ کیسے نہ ہے، بات ہی جب سرکار کی، سرکار کے پتروں کی بات ہے، جناب حضور سید الاولیاء امام الاولیاء شہنشاہ بغداد، میرے آقا جانے جانا نے فرمایا سنو میرے پترا، سبحان اللہ، اے یا ابا صالح سن، فرمایا اللہ تجھے دے گا بیٹا، بیٹا بھی ایسا دے گا کہ میرا بھی محبوب ہوگا، خدا کا بھی محبوب ہوگا۔ میں سن جیسے اولیاء، جیسے انبیاء میں، رسولوں میں مجھ مصطفیٰ کا مقام ہے، ایسے ولیوں میں میرے بیٹے کا، اس تیرے بیٹے کا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ، فرمایا اس کا اتنا اعلیٰ مقام ہوگا، تو وہ ہوئے کون؟ غوث اعظم دستگیر، میرا پیر، میرا پیر، غوث اعظم دستگیر، کیا بات ہے، وہی پتر سرکار دے بیٹھے ہیں اپنے ممبر شریف تے واز لی بٹھایا ہے مدینے والی سرکار نے، کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غوث پاک واز نہیں کرتے تھے، اونچی کے سبحان اللہ، آپ جان نہیں فرماتے تو حضور جانے جانا تشریف لے کام میں، فرمایا بیٹا عبدالقادر ادھر دیکھیں، اونچی کو سبحان اللہ، بات بڑی مزے کی کو سبحان اللہ، بیٹا عبدالقادر بیان نہیں کرتا، عرض کی نانا جی یہ سارے لوگ عربی النسل نے، انہاں دی عربی بڑی ہیوی ہے تے بڑی جدت والی عربی بول دے نے، یہ بڑی ہیوی عربی بول دے نے، بہت مضبوط، تے میں اجمی ہاں تہاڈا پتر، تینوں جو میں بیان کیویں فرماواں، پترا تو پتر تے میرا ہے نا، سبحان اللہ، تیرا نانا تے عربی دا مالک ہے، تیرا نانا تے شاہ عرب نے، اونچی دیکھو سبحان اللہ، سارے عرب کے شاہ سوار جس کے غلام ہے وہ تیرا نانا آگے، اب بات ہو جائے گی۔ 7 مرتبہ فرماتے ہیں مجھے حضور نے لعاب اپنا لعاب دہن ہاں بیٹا وہ کھول اپنا لعاب دہن ایک تھوک مبارک، دل نہیں کرتا کہنا تمہیں سمجھانے کا، حضور نے اپنا لعاب دہن ایک 7 مرتبہ آپ کو عطا فرمایا، اگلے دن مولا علی آ گئے، سبحان اللہ، کہ آپ نے 6 فرمایا پتر منہ تے کھولی، آپ نے کھولے فرمایا 6 باری حضور مولا علی پاک مولا مشکل کشا دے، میں کہ شیعو کتے ہو تسی غوث مولا علی پاک دا ذکر کر دیں، غوث پاک نو ماندے نہیں، کمینے ہو جو غوث پاک تے ہی نہ پہنچے تو مولا علی تے ہی کیویں پہنچے، میں لگا تجھے پتہ نہیں مولا کائنات جو فیض ہے اس سے عبدالقادر جیلانی لگتے ہیں، اور جو میرے مصطفیٰ کا فیض ہے اسے ابو بکر عثمان و علی حیدر پاک کہتے ہیں، ہاں ہاں کو سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میرا نانا یوں گیا اور یوں آیا، وہ بدبختی کرنے لگا نعوذ باللہ، تو وہ دے وقت بھی بنا لگے، اللہ دی قسم زمانے تے پیر بڑے ویکھے، پر ایس میرے پیر جہاں پیر کوئی نہ، میرے مرشد جہاں مرشد کوئی نہ، آوے لوگ گستاخی کرنے تو تنے جان، بزرگ کون دن دے سن، وہ سینہ باجی گستاخی کی شان میں وہ عورت نے کی ہے نا گستاخی، تے آپ نے تون دی کہ نہیں؟ سبحان اللہ،
اونچی کو نا سبحان اللہ. میں قربان جاؤں پیرانے پیر پر. جو بھی آتا چور چوری کرنے ہے تو اسے کتب بنا دیتے ہیں. یہودی کوئی بات نہ مانے تو اسے بھی وقت کا امام بنا دیتے ہیں. ہاں یہودی انہوں نے گیا تو انہیں سوچے یہ کہ ہو سکتا ہے انی چھیتی تے کوٹھے تے چار لے نہیں ہوندا تے فرما دے او میرا نانا ایتھوں بیت المقدس سارے آسمان سدرۃ المنتہا جنت دوزخ دی سیر فرمائی رب دے نال او عرش مولا تو بھی اگے لامکاں تائیں گئے تے گلاں بھی پیار دیاں کیتیاں. اونچی پڑھو سبحان اللہ. او سچے امتیو جاگو امت بھی بخشوائی. سبحان اللہ. امت بھی بخشوائی. میں آج بھی پڑھ رہا تھا حضرت موسیٰ پاک اس بات پر رشک کرتے تھے حضور پر ایک سونے ہو کڈے سونے ہو تسی تے نبیوں دے سردار ہو. پر کمال دی گل اے بھی ہے کہ تہاڈی امت بھی امتاں دی سردار ہے. ہاں فقیر ان کے سوا کون ہے. نبی ایسا نصیب ان کے سوا کون ہے جو بخشوانے پہ آئے اور بخشوا کے چلے. تو حضور جب بخشوائے یہ جو کتے بھونکتے ہیں نا کر کچھ نہیں سکتے. میں کہ قیامت دیتا ہوں لگ پتا جان گا جدوں سرکار آئے نا بخشوان دیتے سیاں جہنم چو کٹ کے بھی جنت چ لے جانے. اونچی کو نا سبحان اللہ. گل ساری خدا کی قسم کسی کی بات نہیں. بات ہے ہی سرکار کی. نہ اعمال کی ہے نہ مال کی ہے. بات ساری سرکار دی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق اس نے کیا ایسا کیسا اللہ سے باتیں کی امت بھی بخشوائی پھر واپس بھی آ گئے. تو کنڈی شریف بھی کھڑکے تے بستر مبارک بھی گرم تے وضو مبارک دا پانی مبارک بھی بہ رہے ہوئے. تے جاندے جاندے جیڑی شاخ شریف نے چمی لئی ہوئے امام شریف دی حضور سواری پر تشریف فرماتے تو حضور کے امام شریف کی جب حضور گزرے تو ایک درخت کی شاخ نے بڑھ کر بوسہ لے لیا. یہ تو نہیں کہوں گا نا کہ ٹکرائی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے سرکار کی سواری ہو نا سبحان اللہ. آج کی ایسی خوشک ملا تو نہیں کتا پاک رسول اللہ دا میں اگو سے پا دے ہتا ہے جاتا نہیں بے ادب تھوڑی ایسی کتے ہیں سرکار دیکھو نا سبحان اللہ. تو اس نے بڑھ کر بوسہ لیا. جب واپس حضور تشریف فرما ہوئے تو ادھوں بھی جومن دی حضور سبحان اللہ. تنویر بھائی میں اپنی زبان میں تخیل پیش کر دوں تو وہ شاخ پتہ کیا کہندی وہ لوکاں نے خیال کی ہل دی سی پر حقیقت قسمیں جومن دی سی. سبحان اللہ. انہیں عرض کیتی سونیا زندگی اگے بھی گزاری ہے پر جدوں دی چمی لئی ہے مزہ ہی وکھرا ہے. سرکار دی یہ گل ہے ہی ساری سرکار. شبہ خدا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی مرشدوں کریموں ارشاد فرمایا وہ یہودی گیا اپنے گھر سوتا نہیں گئے. سبحان اللہ اللہ اللہ. میں آج تن جلدی چھٹی دے دا نہیں. اچھی کو سبحان اللہ. ہاں باقی ایک تے واجی جانا. چیکے نو بخار تا نہیں چڑھ گیا. اچھی کو سبحان اللہ. مذاق کی عادت بھی میرے حضور کی ہے نا بھائی کو نا سبحان اللہ. بس آپ کی توجہ لینے کے لیے عرض کر دی شیخ صاحب ساڑھے محیب نے اسی انہاں دے محیبہ تو اس لیے میں نے ان کا نام لیا. دعا بندہ غصہ کر گیا تو مڑ قیامت آنے دن کہنے بھگتنی کو نا سبحان اللہ. ان شیخ صاحب اس صبح نو پروگرام نہ بنا لال پی جی قیامت والے دن پوچھنا میں تانوں کچھ نہیں کیا بھیا. شیخ سلام بھائی محبت والے بندے کو سبحان اللہ. وہ یہودی کیا گھر اب یہ بات سوچتے یہ کیسے ہو سکتا ہے. کر گیا تو گھر دروازہ کھڑکایا. گھر والی نے بوہا کھولیا تو گھر والی نو کہندا کھانا پکیا. انہیں کیا پکیا. انہیں کیا لیا. انہیں کیا تو اتنے بیٹھ میں گرم کر کے ہونی لے آئی. انہیں کیا اتنا کر تو گرم کر کے لیا تو میں انج گیا تو انج نہ آ گیا. آپ گرم کر کے لاؤ. میں یوں گیا اور یوں ڈبکی لگا کر آیا. تاری لا کے نہ کے کی کہنا یوں گیا اور یوں آیا. جیڑا ایس دا منکر سی سرکار ان کو لفظ یوں نکلوا رہے یوں گیا اور یوں آیا. اب وہ یوں تو گیا پھر کہاں سے کہاں گیا پھر گیا تو نا سبحان اللہ. اب راوی کہتے ہیں حضور مولا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس نے گیا کپڑے اتارے دریا میں لگائی ڈبکی. کہتے جب سارے ڈبویا ڈبکی لگائی تو کنارہ ادھر والا تھا جو اس کے گھر کے قریب تھا.
تو جب نکالا تو دو باتیں ہو گئی ماتے ایک تو وہ کنارہ ہی بدل گیا وہ دوسرے کنارے نکلا دوجا جدو ڈبکی لائی ایک ڈبکی جدو لائی سی کنارہ ادھر والا سی تے جدو سر کٹیا تے کنارہ ادھر اچھا تے جدو ڈبکی لائی ادو بندہ سی تے جدو نکلیا تے ادو بڈھی بن گیا میں کہا بھابیو میرے غوثے پاک نہ پنگا نہ لو کونا سبحان اللہ بندیوں میرے غوثے پاک سے پنگا نہ لینا نہیں تے کدی تھی تے کدی تھا غوثے پاک دا اے شانہ سبحان اللہ آپ مرشد کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرم فرمایا اب وہ جب نکالا عورت تن پر کپڑا نہیں بات کو سمجھو اب باہر نکلا تو دھوبی بیٹھے کپڑے دھو رہے تھے ایک دھوبی نے دیکھا انہوں نے اپنا کپڑا لیا کہ فوری وہ دل سٹیا انہیں ستری عورت کیتا جسم ٹکیا تے انہیں کیا کون بولے کوئی نہ جڑا بندے بڈھی بنیا ہوئے وہ کی بولے جڑا بندے بڈھی بولے لالا جی وہ کی بولے جڑا بندے بڈھی انہیں پھڑیا تے گھر لے گیا گھر جا کے انہیں قاضی صاحب نو بلایا تے نکاح پڑھا لیا کلمے کر کے کلمے پڑھا کے نکاح کر لیا تے سال گزرے 9 کنے 9 تے پتر اس او بندے نے جنوں بڈھی بنایا سے او بڈھی جمے 8 سال گزرے 9 جڑا کہندا یوں گیا تے یوں آیا تے ادھر میرے حضور تے نعوذ باللہ اونے غلط جملہ کیا سی بکواس ادو کیتی سی کہ اے کیویں ہو سکدا تے اوتھے بڈھی نو کہا کہ یوں گیا تے یوں آیا ڈبکی لائی تے گیا بندے تے بنیا بڈھی کنارہ بدلیا تے بندے نے جا کے نکاح پڑھایا قاضی صاحب کو کلمے پڑھا کے تے دھوبی صاحب نے نیانے جمے انہیں کنے دھوبی دے 8 دھوبی دے نیانے کنے جمے سال کنے گزرے 9 سال کے بعد 8 نیانے بیٹھی تے جڑا سارے نو بڑا سی انہوں کہندی انہاں دی راکھی رکھی انہاں دے سر تے بیٹھی میں نہان گئی تے یوں گئی تے یوں ڈبکی لگا گئے میں یوں گئی اور بیٹا ان کی رکھوالی رکھنا میں یوں گئی اور یوں آئی انہاں دا خیال رکھنا اب وہ گئی یوں ڈبکی لگائی تے گلا پھر دو جب سر نکالا تو کنارہ وہی تھا جو پہلے تھا واہ اور جب سر نکالا تو پھر سے وہی بندہ تھا جو پہلے والا تھا یہ میں نے ایسے بات نہیں کی حضور مولا علی قاری علیہ رحمہ نے جو حضور غوث پاک کی شان میں کتاب لکھی اس میں لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ پاک نے بھی ہمیں فیض لٹایا ہے اور رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک مرشد کریم سید الاولیاء امام الاولیاء مولا محبوب اسبانی کتب رحمانی شہباز علام خانی کندی لینوانی غوث سمدانی غوث اعظم صغیر رضی اللہ آپ محبوب خدا شیخ الجنی والانسی والملائکہ رضی اللہ تعالیٰ پاک نے ایسے نگاہ فرمائی اب جب نکلا تو پھر مرد تھا بندہ تھا وہی بندہ اور کنارہ بھی وہی تھا وہ 9 سال پرانے کپڑے بھی ادھر ہی پڑے ہوئے تھے 9 سال پرانے کپڑے بھی وہی ادھر ہی پڑے ہوئے تھے جب گزرا ہوں ویکھے کہ ایک ہی سسٹم کپڑے بھی ہوئی کنارہ بھی ہوئی تے ہوں میں بندہ بھی ہوئی تو نکلنے ایویں دل چوں بھلیکھا کڈن لی دل چوں بھلیکھا کڈن لی ہن 8 جمنے نیانا جمنا سوکھا دا نہیں ہے سمجھ دیو نا انہوں کیویں 9 بھلن انہوں 8 کیویں بھلن ہن سال تے بڑے ہوئے پکے سمجھ دیو نا گل منڈیو کہ ہن جدوں اگے تریا جاوے تے وہم کٹن لی بھی سمجھ نہیں آندی پئی گل دی ایک کنارہ بھی ہوئی کپڑے بھی ہوئی بندے ایک نو کہندا اج دن کی آ تاریخ کی آ انہیں کیا وہی سبحان اللہ اس نے کہا فلاں طریقے فلاں پیر دا دن ہے 2:12 ہو گئے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تے بندہ بڑا حقا پکا ایک دن بھی ہوئی کپڑے بھی تاریخ بھی ہوئی اسی پریشانی کے عالم میں گھر گیا دروازہ کھولا اندر گیا جب اندر گیا تو اس کی بیوی سالن رکھ رہی تھی اس میں سے دھواں نکل رہا تھا انہوں نے کہا اللہ علیہ آج کمال کر دیا جینی بھی نہیں لائی انہوں نے کہا تو پھر جڑے 8 انہوں نے کہا کہہ رہے 8 انہوں نے کہا نا کھانا شانا وہ بعد میں کھائیں گے پہلے بابے سے مل کر کھائیں گے پہلے بابے سے مل کر رہیں گے اب بھاگتا ہے 70,000 کا مجمع کے قریب سے گزرتا پاج کے حضور غوث پاک کے قدموں میں جاتے سر رکھ دیا آپ نے سر پکڑا درویر بھائی ایسے جدو ایسے رکھے نا انہیں تو دی خوش نصیبی خدا دی قسم
آپ نے سر پھڑ کے اٹھایا, آپ نے ہن پتہ لگے ہی میرا نانا گیا کیسے تھا آیا کیسے تھا. سبحان اللہ. گل ساری یہودی نے کلمہ پڑھا. تو میں اس کو کہنا وابیو میرے غوث پاک نہ پنگا نہ لو, نہیں تو کدی تھی تو کدی ہاں وہ موج پر آ جائیں تو یہ ان کی مرضی کی بات ہے. یہ شیخو پورے کا واقعہ بھی چند دن پہلے مجھے ایک بابا جی نے سنایا. اس علاقہ بابا بالا نہیں بالا جڑا پھردا ہوندا بزرگ, اب بابا جی بالا جڑے پانی کہنا کو نہ پڑ دے. انہاں دسیا کسے مہر انہاں مینوں دسیا کوئی وابی سیگا تے کتا سیگا انہاں دا عالم بدبخت جاہل سیگا, ਭੌਂਕਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ, ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਸਪਾ ਨੂੰ ਦੱਲਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਲੈਣ. ਉਹ 2-4 ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਭੌਂਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਲੱਤ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਸਾਈਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ. बा खुदा गया तो एक्सीडेंट लाती टूटी. अब कोई सोचने वाला ये ना सोचे ये इत्तफाकी अमर था. साइयां उन्होंने 3-4 साल समझाया कि असी करीम बड़े हैं, पर वो वाकई बड़े करीब. बा खुदा उनसे मांगू तो सही, हो सकता है गौसे पाके दर से ना मिले. सवाली जाते ही नहीं है, सवाली जाता ही नहीं है. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. तेरा पीर मेरा पीर गौसे आजम दस्तगीर, तेरा पीर मेरा पीर गौसे आजम दस्तगीर, तेरा पीर मेरा पीर गौसे आजम दस्तगीर. नारे गौसिया मैं क्या जिन्हां दे पुत्र थी था करा सकदे उस मेरे हुजूर दा आलम की हो. बेशक 500 साल बाद आए हुजूर गौसे पाक. कितने 500 साल बाद आने के ये अल्लाह ने मकाम दिया. तो मैं क्या गौसे पाक दी गल्लां सुनो पीर मुल्ला अली कारी पाक को. सुभान अल्लाह. ये बदबख्त भी हुजूर आप किबला आलम हुजूर मुल्ला अली कारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानते हैं. वो भी आज से 500-700 साल पहले के जेड़े कुत्ते भौंकदे ना बरेलवियां दा 200 साल पहलो निकले अकीदा, ये 100 साल पुराना अकीदा है. ये इमाम अहमद रिजा खान ने निकाला. मैं कहा पुत्रा मुल्ला अली कारी ते 200 साल पुरानी नहीं है ना. सुभान अल्लाह. उनको तो सदियां बीत गई. उन्होंने लिखा उनका क्या अकीदा था. आज जेड़े कहंदे किसी बुजुर्गों को मंगना शिरक है ते कोई दे नहीं सकता. मैंने कहा ना, मंगना ही ते ईमान है. मंगना ही ते ईमान है. मांगना ही क्या है? ईमान है. और मजे की बात ये है कि इनका देना खुदा का ही देना है, क्योंकि खुदा की देता है. और अल्लाह ने हदीस कुदसी में फरमाया बुखारी पढ़ो. बुखारी करते मैं कहा कुत्तियों बुखारी पढ़ो पर सारी पढ़ो. बुखारी पढ़ो पर उसी बुखारी में अल्लाह ने फरमाया जब मेरे महबूब में औलिया जब फराइज व वाजिबात पूरे करके अल्लाह का कुर्ब पाते हैं, उन्हें अल्लाह एक मकाम देता है. लेकिन जब उससे भी बढ़कर नवाफल की कसरत करते हैं तो अल्लाह के दर्जे महबूबियत पर पहुंच जाते हैं. अल्लाह की बात में इतने महबूब हो जाते हैं तो अल्लाह पाते हैं ऐसा दर्जा पाते हैं तो उनका बोलना मेरा बोलना. अल्लाह फरमाता है मैं उन्हां दी ज़बान बन जाना, मैं उन्हां दी अखां बन जाना, मैं उन्हां दे कन्न बन जाना. मैं उन्हां दी ज़बान बनना जितों बोल दे, मैं उन्हां दी अखां बन जाना जितों वेख दे, मैं उन्हां दे कन्न बन जाना जितों वो सुन दे, मैं उन्हां दे हाथ बन जाना जितों फड़ दे, मैं उन्हां दे पैर बन जाना जिन्हां ना हो कौन है. सुभान अल्लाह. बुखारी पढ़ी है ओ जी देखो सुनियो. सुभान अल्लाह. सुभान अल्लाह. तशरीफ फरमाए. आप जलवागर हैं, आपकी खिदमत में आ गई एक माई को. सुभान अल्लाह. तो उसके ना औलाद नहीं होती थी, उसके औलाद कोई सवाल ही आया आपके दर पे. आप बिजी तवीज़ घट ही दिंदे सी को. सुभान अल्लाह. साडे तां लिख देई जाने वो गौसे पाक ते पुत्रो को. सुभान अल्लाह. उन्हां दे पुत्र बाबा रोडे शाह रहीਆਂ हस्तियां ਉਹ ਫਿਰ 700-800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਗਏ. ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵੇ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦਾ ਆਲਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ. ਕੌਣ ਆ. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦਾ ਆਲਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ. ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਛੀਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋ ਜੀ. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਆ ਮੁੰਡਿਆ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਛੀਕੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਓ ਕੁਰਾਨ ਕੋ. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁਕਾ ਲਈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਨਾ ਲਿਓ. ਇਦਾਂ ਬਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਨਾ. वुजू करा कर उठवा लेना कुरान. ये भाई छीका कहता है कि मुझे बाबूजी रफीक शाह साहब ने भेज दिया पान लेने के लिए. आज लोग नाउज़ुबिल्लाह कुत्ते बोलते हैं कि मेरे नबी को गैब नहीं. मैंने कहा तू है ही कुत्ता, तेरी नस्ल ही गंदी है. खुदा की कसम मेरे नबी के गैब का आलम तो कोई जान सकता ही नहीं. जिनसे खुदा ना छुपा हो और गैब क्या रहेगा.
کہ 1400 سال بعد آنے والے میرے حضور کے اتنا سے اتنا غلام اور بیٹے کا عالم یہ ہے کہ چیکا جی فرماتے ہیں کہ مجھے سیوں فرمایا چیکا پترا پان لے گیا وقت تو اکرم پان شاپ دیو یہ کہتے میں پان لین گیا تے خدا دی قسم نہ تے ادو فون ہوندے سی سبحان اللہ تے نہ ہی واٹس ایپ ہوندا سی آ بھی کوئی کال ہی دکھا دے تے بابا جی کو ادھر ہی فون نہیں سی دنیا والا لیکن روحانی کالا بڑیاں ٹائٹ سی روحانی موبائل جرا بڑا تکڑا دیتا ہی مالک کو نا سبحان اللہ یہ بھائی شفیق نے مجھے خود سنے کہتے مجھے بابا جی رفیق شاہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے سمجھو کہ وہ اللہ کے محبوب حاضر و ناظر بھی ہیں دانے غیوب غیب بھی اللہ کی اطاعت سے جانتے ہیں حاضر و ناظر بھی اور مشکل کشا بھی حاجت روا بھی ہیں اور اللہ کی اطاعت سے مختار کل بھی ہیں دیتے بھی ہیں مدد بھی فرماتے ہیں کہتے اے فرماندے نے شیخ صاحب فرماندے نے کہ سیاں میں نے فرمایا کہ جا فرماندے میں گیا تے آندے گڈی آئی تے گڈی آئی پڑی ہوئی ادھر ہی سی گڈی پڑی ہوئی آئی تے اودے وچ سواریاں باہر باڑی دے وچ بھی کھڑیاں تے کہندے میں کہ لیٹ ہونے آ کہندے میں بھج کے رل گیا تے بڑے اوکھے رلیاں ایک ہاتھ چھٹیا بھی پتہ نہیں یا کسی طرح بھی یعنی کہ وہ باڑی جڑی ہوندی ہے نا جڑیاں پیپ گیٹ تے پیپ انہاں نوں ہاتھ پایا تے انہاں نال لٹک کے کہندے میں اوکھے سوکھے آ گیا کہندے جدوں میں ایتھے پہنچیا تے سرکار نکر گلی تے کھڑے سبحان اللہ ہاں کیا مزہ ہے آج وہی محلہ ہے یہ گل سارے نوں سنن دی چس تے آؤ گی پر جڑی شیخ صاحب نوں آؤ گی نا وہ اپاں نوں نہیں آئی کیونکہ انہاں دا بیتی ہے لالا جی کہندے آپ سرکار رضی اللہ تعالی جلال جی کھڑے ہو تے نکر تے تے کہندے میں ایتھوں گیا جدوں میں قریب گیا آپ فرماندے اوئے پیچھے گڈی کوئی نہیں سی آنی پیچھے گڈی کوئی نہیں سی آندی سفر کر لینا میں نے کہا جن کے 1400 سال آنے والے اتنا بیٹے کا غلام کا پتر کا نوکر کا عاشق کا غلام کا محبوب کا عالم یہ ہے کہ وہ یہاں سے بیٹھے وقت کی خبریں دیں تو مدینے والی سرکار کا عالم کیا ہوگا خدا کی قسم عقیدہ اہل سنت کی عقیدہ حقہ ہے واہ خدا اس کے سوا اور کوئی عقیدہ سچا ہے ہی نہیں اب تم خود سوچو جو حضور کے علم غیب کے منکر ہیں اب وہابی دیوبندی کہتے ہیں جو وہ مانتے ہیں علم غیب پر وہ جو حدیث میں ہے انہوں پوچھو کہ تو یہ یقین رکھنا نہیں رکھتا کہ حضور سوندے بھی نے دندے بھی نے مختار بھی کل نے اللہ دی تانا بچے بھی دندے نے تے اسی جو کہہ رہے ہیں عرض کر دیں سب حضور سن دیں وہ بدبخت اس کے منکر ہیں اندر لے پر دیکھو یہ پتروں کا شان ہے 1400 سال بعد تو حضور کا عالم کیا ہو اللہ کی ذات کی قسم حضور بعد از خدا سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والے بے شک سب سے بڑے مختار ہیں مالک ہے غیبوں کے خبردار ہیں حاضر و ناظر ہیں مختار کل ہیں مددگار ہیں شفیع ہمارا دل ایمان اور جان کی بھی جان ہے رحمان ہے گال ساری سرکار دی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی حضور کے نواسے صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے محبوب تے پتر لاڈلے کو سبحان اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بندہ حضور ہوا تو عرض کی یہ کوئی مائی عرض کی حضور پتر نہیں ہوندہ دعا فرماؤ آپ نے دعا کی یا اللہ عرض کی مولا دعا کی اس میں عرض کی مولا انہوں ایک پتر دے دے سبحان اللہ تو جواب آیا اے عبدالقادر مالک نے فرمایا ان سے دور نہیں تھا ان کے دل میں تھا سبحان اللہ ان کے دل میں ہاں کو سبحان اللہ ان سے ظاہر تھا اب دیکھنے والوں نے دیکھا جس نے دیکھا وہ علی بن ہتی ہو گئے جس نے دیکھا وہ خواجہ خواجگان ہو گئے وہ بابا فرید ہوئے وہ ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی سبحان اللہ وہ ہوئے عطار لجپال جمال الدین ہوئے نا انہی ربا رضوی کہندے انہوں جلالی کہندے کو سبحان اللہ اور رضی اللہ تعالیٰ عرض کی مولا اسے ایک بیٹا دے دے تو حکم آیا پیارے عبدالقادر اس کی قسمت میں اولاد نہیں عرض کی تھی پھر مولا 2 دے دے عرض کیا کی تھی مولا 1 دے دے حکم آیا کہ 1 بھی نہیں ہے تو عرض کی مولا پھر 2 دے دے تو حکم ہے پیارے 2 کی بات کرتے 1 بھی نہیں عرض کی مولا پھر 3 دے دے لکھن والے حضور مولا علی قاری جنہ 10 سال مکہ شریف دی کانت نہ
مکہ شریف وچ کعبۃ اللہ شریف دی کندھ نال ٹیک لا کے حضور دیاں حدیثاں پڑھائیاں تے لکھیاں 10 سال حرم شریف میں وہ اتنی بڑی ہستی جن کے سامنے اعلیٰ حضرت بھی قطرہ ہیں سبحان اللہ وہ اتنے بڑے علم کے شاہکار آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا فرماتے ہیں آپ نے عرض کی مولا پھر 3 دے دے حکم ہے پیارے عبدالقادر آپ 3 کی بات کرتے ہو ایک بھی نہیں ہے عرض کی مولا پھر 4 دے دے حکم ہے پیارے عبدالقادر آپ 4 کی بات کرتے ہو ایک بھی نہیں عرض کی مولا پھر 5 دے دے سبحان اللہ جب عرض کی مولا 4 دے دے حکم ہے پیارے آپ 4 کی بات کرتے ہو ایک بھی نہیں عرض کی مولا پھر 5 دے دے حکم ہے پیارے 5 کی بات کرتے ہو ایک بھی نہیں عرض کی مولا پھر 6 دے دے حکم ہے پیارے عبدالقادر تم 6 کی بات کرتے ہو ایک بھی نہیں عرض کی مولا پھر 7 دے دے خدا کی ذات کی قسم حضور ملا علی قاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب آپ نے عرض کی مولا پھر 7 دے دے حکم ہے عبدالقادر بس کر اب چپ کر جا ہمیں پتا ہے تو نے 700 بھی کہا ہمیں دینے پڑتے ہیں ہم 7 ہی دے دیتے ہیں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 نعرہ غوثیہ آر دیے نہ پار دیے آر دیے نہ پار دیے ڈبے بیڑے پار دیے با خدا حضور ملا علی قاری فرماتے ہیں اللہ نے اس کو 7 پتر عطا فرمائے جیدی قسمت چ ہونے دسو یہ 500 سال بعد آنے والے پتر نو اللہ نے یہ مقام دیتا کہ وہ تقدیر بدلن سونے کو بدلوانا تے حضور دا عالم کی ہوگا سبحان اللہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ کیا غوث ہے بالا تیرا مجھے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا جتھے وڈیاں وڈیاں دے سر ہوندے اتو اتے میرے گوسے پا دے پیر پاک دے سبحان اللہ اوسو ہی بہت اتے جن کے پتروں کا عالم یہ ہو میرے حضور کا عالم کیا ہو حضور نہ محبت عشق کرو ٹکا کے خدا دی ذات دی قسم گل ساری سرکار سے جو مانگو ملتا ہے ایک بار تہ دل سے حضور سے مانگ کر دیکھو یقین رکھ کر ہو ہی نہیں سکتا نہ مل بے شک غوث پاک نے بھی تو وہیں سے پایا ہے نا یہ جڑی آپ دی زبان تاثیر محبوبی ہے سب حضور دی صدقے سے حضور فرمایا اولیاء دے ہمارے قدم ہے اس کی گردن پر جو تیرے گھر میں یا بسالے آئے گا اور اس کے قدم ہوں گے سارے اولیاء کی گردنوں پر سبحان اللہ اب آجا دی اللہ تعالیٰ کے گردن ہمارے دل کا قدم ہوا ہماری گردن پر دل پر آنکھوں پر سر پر ہماری جان پر جان قربان جب تک آپ کے قدم شریف کسی گردن پر نہ آئے وہ ولی بن سکتا نہیں تو حضور کا عالم کیا ہوگا حضور سے محبت کرو عشق کرو ٹکا کے گل ساری سرکار دی گل غوث پاک دی بھی نہیں مولا علی پاک دی بھی نہیں آدم پاک عیسیٰ پاک صدیق پاک نوح پاک موسیٰ پاک کسی ہستی نہیں ہے نہ عمر پاک دی نہ عثمان پاک دی نہ مولا حسن مولا حسین نہ اما جان سلام اللہ علیہ پاک دی گل ساری سرکار دی گل ساری سرکار دی انہاں سارے سونے دیاں گلاں حضور نے بنا دتیاں تے رب نے حضور دے صدقے بنا دتیاں تے ایسیاں بنائیاں کہ مٹان والے آپ مٹ گئے پر انہاں دے تذکرے مٹ سکدے نہیں ہاں یزید مٹ گیا حسین ہے تجھے کیا پتا میرا بادشاہ حسین رے منکر ازل تمہار ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے پھر پتا چلے گا کہ مولا علی کیا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم عثمان غنی ذوالنورین کیا ہے حضرت معاویہ کیا ہے حضور غوث اعظم دستگیر کی نہیں تے سرکار دی تے شان ہی سب نوں نرالی تے اعلی ہے تے باقی آج ہے شادی پر خرابات بہت ہوتی ہیں ہن منڈا اپنا بیٹھا ہوا ہے تے میں تانوں سارے نوں عرض کراں
खुदा रा बड़ी खुश किस्मती आ कि जेरे घर शादी ते महफिल हुंदी को सुभान अल्लाह। और कसम आ खुदा मेरी और फाद की बात हुई सानू लगता नहीं सी इतने बंदे हैं ना सुबह हमारी बात हुई तो लगता नहीं था इतने बंदे आएंगे तो मैंने इसे पूछा लंगर का कहना वाह भी इंतजाम आज हाँ इन्हों पिछे तक सारे कान खोल के सुनी आ गए लंगर का ते शेरों तानू इंज सौंदा जिवें अल्लाह दी कसम क्या ही बात है वो लंगर शरीफ ऐसी कमाल वाली चीज है कोई बोला भी होवे ना बाबा वो भी पीछे बैठा होवे वो भी पता किया की कहते हैं तो साईं दी गल सुनिया करो लंगर भी सरकार दे सदके बड़े सबसे बड़ा लंगर ही सरकार का इश्क है अल्लाह करे इस लंगर से हम टना टन राजे इतना राजी इतने शेर हों कि रूह खुश हो जाए झोलियां भर जाए और वो सलामत लेकर हम चले जाएं दुनिया से और हुजूर ऐसे मिल जाए ऐसी उम्र दराज भी खैर खात्मा खैर दुनिया आखिरत मिले कि हुजूर मिल जाए और ये फजल मिल जाए सलामती मिल जाए। तो औरतों के हवाले से मैंने अर्ज करनी थी घरों में औरतें डांस करती हैं भंगड़ा करती हैं ठीक है ना नाच गाना तो ये ना किया कर देखो आपके घर में इस बात को समझो अज तुसी मुसलमानों अल्लाह दी कसम इन्ने जने आके रोंदे शादी तवीज दो रिज़्क च बरकत है नहीं इंज दो जी बच्चा नहीं हुंदा यार उसी कमरे च कुरान शरीफ पिया होवे तुझे क्या हो गया मुसलमानों क्या किधर चले गए तुम मुझे ये तो बताओ कि जिस कमरे में कुरान पाक पढ़ा है उसी कमरे में तुम्हारे नाच गाने की महफिल लगी है उसी में लड़कियां नाच रही हैं औरतें ये ब्याह एक ऐसी चीज इन्होंने हुन बना ली है इतनी खुशी वाली बात थी लेकिन ये लोगों ने ऐसी उल्टी करी बुढ़ी माई भी उठ के नाच दी है नाउज़ुबिल्लाह ओ खुदा का खौफ करो तुझे मरना भूल गया आखिर कोई नहीं ये रोज आना मैं कहा कबर की रोज नहीं जाना एक बार जाना कबर की भी तैयारी कर खुदा की जात की कसम हराम है किसी की औरत को ना देखो औरत के लिए किसी के मर्द को देखना हराम है मर्द के लिए किसी की औरत को देखना हराम है ये गाना सुनने वाले के कान में शीशा पगलाकर डाल दिया जाएगा सबसे बड़ी यार ये बातें भी छोड़ो साडा मजाज ही अलग है बा खुदा तुझे शर्म नहीं आती उम्मती मर्द है या औरत है तो मेरे हुजूर का उम्मती शर्म नहीं आती जब तू नाचता है तेरे घर गाना चलता है ये फिल्म ड्रामे देखता है तुझे पता नहीं नमाज छोड़ता है रोजे छोड़ता है वालिदैन की बेअदबी करता है झूठ बोलता है चोरी करता है चुगली करता है तुझे शर्म नहीं आती तुझे पता है जब तू ऐसी नागहानी बुरी खुराफात करता है तो मेरे हुजूर का मदीना शरीफ में दिल अक़दस दुखता है सरकार करीम जाना हुजूर नबी पाक रहमतुल्लिल आलमीन करीम आका ने शहंशाह अंबिया ने इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो पीर शरीफ के दिन हुजूर ने इरशाद फरमाया कि पीर शरीफ ये हुजूर ने फरमाया कि पीर शरीफ के दिन हमारी खिदमत में लोगों के अमाल पेश किए जाते हैं हमारी उम्मतियों के फरमाया जब उम्मतियों के गुनाह पेश किए जाते हैं तो हमारा दिल मुबारक रखता है फरमाया जब नेकियां पेश की जाती हैं हमारा दिल मुबारक खुश होता है तो खुदा का नाम यार ये ना किया गया अब बैठो हमारे आजकल इतनी तलाकें क्यों हो रही है आपको पता है उसी घर में कुरान पाक हो उसी घर में हुजूर की हदीस उसी में मालिक का पाक कलाम उसी घर के अंदर औरतें नाचे लड़के नाचे वो थोड़े से कपड़े वाली बदन वाली नाउज़ुबिल्लाह थोड़े से कपड़े बदन पर जिस औरत ने डाली है वो लग रही हो तो रहमत के फरिश्ते कहाँ से आएंगे उस घर में तलाक ना होगी तो क्या होगा ये मेरा मुराद नहीं मैं सबसे पहले अपने को कहता हूँ लेकिन बंदे नू अपने ते इख्तियार होता किसी ते ठीक है ना कोई मुझे कह दे वो करता है एक मरतबा मैंने किसी को नमाज का कह दिया तो वो कहता ताड़ा भाई ते पता नहीं शाह जी मैं कह अल्लाह दे बंदे ऐसा मुराद है कि तू भी नहीं पढ़नी जी वो गलत राह ते जाते तो तू भी जाना तो मेरे भाई ने पूछ ली उन्होंने मैं कितनी बारी किया वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पढ़ता है तो ना सुभान अल्लाह अल्लाह की करनी हुई ऐसी मालिकों की रहमत हुई उसने भी पढ़ना शुरू कर दी तो बात मकसूद ये है कि कोई आपको दे दे तो आप तो असर करो ना यार भाई पर मेरा इख्तियार इतने कि मैं उसे कह सकूं क्या करूंगा समझते हो ना मेरी बात लेकिन अल्लाह की रहमत हुई अल्लाह ने उसके कहना मेरा दिल ते दुखया मैं मालका नु अर्ज ते कीती अल्लाह ने ऐसी उन्होंने दे दी वो तहज्जुद भी पढ़न लग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मालका दी रहमत गल सारी सरकार दी वो मैं तो वल्ला खैर यार वो सुबह सवेरे उठने लग पड़ा था मैं आप हैरान मैं चलो सोने ने लाज रख ली तो अब इस बात को समझे हुजूर के दिल मुबारक को दिखाकर आपको शर्म नहीं आती बेशर्म हो गए यार हम
ہمیں غیرت کی گولی کھانی چاہیے. سرکار کا دل مبارک دکھا کر گھر میں برکت ہو ہی نہیں سکتا. تو اپنے گھروں میں جب شادی ہے تو آپ کو تو چاہیے کہ اللہ کی نعمت ملنے والی خوشی یہ ہے کہ سارے بیٹھ کر قرآن پڑھو. تم گٹ کے رکھو, موتی رکھو, تسبیح رکھو, بیٹھ کر روزانہ درود و سلام پڑھو, اور تم روزانہ حضور کی نعت کی محفل سجا کر بیٹھو. سبحان اللہ. ہاں با خدا, پھر دیکھنا آنے والی غلط بھی ہوئی تو اس درود و سلام کی برکت سے تمہاری اس صحبت سے جب تم نماز پڑھو گی شرم سے وہ بھی پڑھے گی. جب تم درود و سلام پڑھو گے وہ بھی بیٹھ کر پڑھے گی. جب تمہارے گھر میں ٹی وی نہیں چلے گا, قرآن کی تلاوت چلے گی ہے نا, تلاوت قرآن پاک کی, حضور کی نعتوں کی آواز آئے گی, اس کا دل بھی اللہ حضور کی طرف لگا دے گا. انشاءاللہ رحمتی ہوں گی. اللہ حضور کے صدقے میں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یاد رکھ لیں, الحیاء من الایمان. خدا کی ذات کی قسم, میری کسی سے کوئی عداوت نہیں, بغض نہیں ہے. آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, حیا اپنے اندر پیدا کرو. اگر حیا آ گیا نا تو آپ کی نمازیں نہیں چھوٹیں گی. آپ قرآن پاک کی تلاوت روز کرو گے, آپ روزانہ درود و سلام پڑھو گے, استغفار استغفر اللہ پڑھو گے, والدین کا ادب کرو گے, کسی کا حق نہیں کھاؤ گے, گانے باجے فلمیں ڈرامے نہیں دیکھو گے, کسی کی عورت کی طرف نہیں دیکھو گے. کیوں کہ آپ کے دل میں کیا آ جائے گی؟ حیا. جب آپ نماز چھوڑو گے تو حیا آئے گی, یار میرے حضور دا دل مبارک دیکھو. سنو اس کو, سمجھو کیا ہوگا کہ میرے حضور کا دل مبارک بولیں. جب اس بات کی شرم پیدا ہوگی پھر نماز چھوڑے گا بندہ. جب یہ حیا پیدا ہوگی تو پھر بندہ دیکھے گا فلم. یہ سوچ لیا کرو کہ جس نے پیدا کیا, جس کے لیے پیدا کیا, میں نے اس کو راضی کرنا ہے. بس حضور کے عشق میں گم ہو جاؤ, نہ نماز چھوڑو, نہ روزہ چھوڑو, نہ کوئی گناہ کرو. ہم وعدہ کر دیں کہ نہیں نمازہ پڑھوں گے کل تو انشاءاللہ. اللہ کرے جنہوں نے کیا ہوا, جنہوں نے نہیں کیا, سب نو سانو اللہ نیت کرو. اللہ کی ذات کی قسم, آپ نے کتنے لوگ مرتے دیکھے ہیں, دیکھیں اللہ حضور کے صدقہ فاد کو, اس کے گھر والوں کو, ہم سب کو جیسی میں اپنے لیے مانگتا ہوں ویسی عمر دراز بالخیر, خاتمہ بالخیر نصیب, اور دنیا آخرت نصیب فرمائے حضور کے جلووں میں. ایسی عمر دراز بالخیر, خاتمہ بالخیر, دنیا آخرت. پر یہ بات سمجھو, خدا کی قسم ایک دن مر جانا ہے. جب مر گئے نا تو اتنے کسی نے نہیں چھڑانا. کبھی دیکھا ہے باپ بیٹے کی قبر میں جاتا, ماں بہن بیٹی بیوی دوست, یہی لوگ ہیں نا بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتے. یہ جو ایکٹر ہیں, جو ناچ گانے والے لوگ ہیں, فلماں دے جنہاں نوں لوگ دیکھ دے, کدی کسی دی قبر چاہے؟ قبر میں کون آتا ہے؟ سرکار. تے جے سائیں ناراض ہوئے, سائیں چہرہ مبارک پھیر لیا قبر تے, پترو چھڑانا کسے بھی نہیں. خدا کے پکڑے چھڑائے محمد, پر محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ, حضور سے عشق کریں, جان جانا کریم آقا سے محبت کریں, اسی محبت میں نماز روزے کی نیکیوں کی پابندی کریں, گناہوں سے بچیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی سرکار کے دیدار ہوں گے, قبر میں بھی دیدار ہوں گے. اللہ اللہ.